اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق کوڈو، جس کو ٹیڈا بھی کہتے ہیں، اس کی یہ تصویر دیکھیے جس میں یہ کرمینل انسان اپنی انگلی کا اشارہ کر کے سب کو دھمکیاں دیتا ہے۔ نو پرابلم ایٹ آل، کم آن۔ معزز ناظرین، کوڈو اس کرمینل ذلیل اور خبیث ترین انسان نے کتے کی طرح بونک بونک کر جو اپنی بکواس کی وہ آپ سب بہن بھائیوں نے سنی۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر علی ویر منافق کوڈو ٹیڈے سے کہتی ہوں کہ ذلیل اور خبیث ترین انسان، اپنے کان اور آنکھیں کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ کسی پر بھی انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا کہ 3 انگلیوں کا رخ تمہارے منحوس چہرے کی طرف ہے، اور انشاءاللہ تعالی خدا تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے علی ویر منافق کوڈو ٹڈے تم ایک کرمینل ہو، اور انٹرنیشنل کرمینل۔ قانون کے دائرے میں رہ کر تمہاری ایسی چترول ہوگی کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تم نالج ٹاکس کے خلاف اس لیے بات کر رہے ہو کہ اس نے تمہاری والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو تمہارے چنگل سے آزاد کروایا۔ یہ تو خدا کا فضل و کرم تھا کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نالج ٹاکس کو اس ماں بیٹی جو کہ ایک مظلوم تھیں ان کے لیے نالج ٹاکس کو ہیلہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسیلہ بن گیا کہ آج سب دنیا انہیں ورلڈ وائڈ یوٹیوب پر زندہ دیکھ رہی ہیں، جنہیں تم نے زندہ درگور کر رکھا تھا، جس کے تمہیں دورے پر دورے پڑتے ہیں کہ وہ ماں اور بیٹی زندہ کیوں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مکافات عمل، کہ تمہارا ضمیر تمہیں تنہائی میں بھی جینے نہیں دیتا، اور یہی وجہ ہے کہ دورے پہ دورہ پڑ رہا ہے کہ تم نے اپنی جیسی ایک کتی عورت کو ہائر کیا اس ماں بیٹی اور اپنے صلہ رحمی کے رشتوں پر گند پھینکنے کے لیے۔ اس لیے تمہیں یہ دورے پڑ رہی ہیں۔ اور پھر تم نے اس دن منور کے گھر میں خود اسے بلانے کے لیے آدمی کو بھجوایا کہ علی ویر کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا ہے، اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، آپ جلدی آؤ۔ تمہاری بیوی منافقہ ماچن اور تم نے دونوں نے یہ صلاح کر کے بندے کو منور ویر کے گھر میں بھجوایا۔ ناظرین، یہاں پر لمحہ فکریہ کہ اس دفعہ اس نے اسلم ویر کو کیوں نہیں بلایا۔ اسلم لائلگ منافق جو بیک ڈور میں اس کے ساتھ ہے، اور ادھر دلاور کے ساتھ وہ اپنی چال چل رہا ہے، اور یہ اپنی چال، ڈرامہ بازی، دھوکہ بازی، فریب۔ اس لیے علی ویر منافق کرمینل، اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ ہو گزرے، میں تمہیں متنبہ کرتی ہوں کہ ذلیل اور خبیث ترین انسان کوڈو سنبھل جاؤ، ورنہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ تمہیں بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ نالج ٹاکس نے تمہیں پہلے بھی صاف صاف لفظوں میں بیان کر دیا تھا کہ تم اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو اپنے چینل پر لا کر دکھاؤ، کیونکہ تم ایک مشکوک آدمی تھے، چور تھے، اور چور ہو چھپتے رہے دونوں میاں بیوی، چور اور چورنی۔
اصل حقائق جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کہ نالج ٹاکس اور اس کی منہ بولی بہن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، جیسے دن اور رات۔ نالج ٹاکس نے اس ذلیل اور خبیث میاں بیوی، چور اور چورنی سے، جو یہ اس مظلوم ماں اور بیٹی پر ظلم کر رہے تھے، ان کے چنگل سے آزاد کروایا ہے، خدا تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور آپ سب کے بھرپور تعاون سے۔ لیکن اس کے برعکس یہ اپنی منہ بولی بہن، اس عورت کو اس نے ہائر کیا ہے تاکہ وہ اس کے صلہ رحمی کے رشتے، ماں باپ اور بہن بھائیوں پر گند پھینکے، اور یہ اس کی ویڈیو شیئر کرتا ہے جیسے یہ کتے کی طرح بھونکتا ہے، وہ بھی اٹھتے ہی ابکائیاں لیتے ہوئے کتے کی طرح چیخ چیخ کر بولتی ہے، کیونکہ وہ عورت بھی اس کی برادری کی ہے۔ اس کریمنل اور ظالم انسان نے اپنی ماں اور بہن کے لیے زمین میں اتنے گہرے پنجے گاڑے ہوئے تھے کہ اس کے دو بھائی اسلم اور منور اندھے دیکھتے رہے، لیکن ان میں جرأت نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں اور بہن کے لیے کچھ کر سکتے۔ اس لیے ہم نے پہلے قدم اٹھانے سے سارا ہوم ورک کیا، اور پھر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی کہ علی ویر منافق پڑوے کوڈو، اگر تمہاری والدہ محترمہ اور بہن سنورا باقضائے الہی وفات پا چکی ہیں تو تب بھی تمہیں بتانا پڑے گا کہ وہ کس قبرستان میں مدفون ہیں، کیونکہ ہم ایک مشن پر کام کر رہے تھے، اور ہمارا مشن اس مظلوم ماں بیٹی کو آزاد کروانا تھا، جس کے نتیجہ میں آج وہ دونوں زندہ یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے علی ویر منافق کوڈو، اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن چورنی، جس نے ان کا چینل چرایا، ان کا اعزاز چرایا، اور اس کی منہ بولی بہن، ان سب کو جلاب لگے ہوئے ہیں، اور منافق کا مرض تو اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کو دل کے دورے پڑنے لگے ہیں، اور اس کی بیوی منافقہ چینل چور کو دماغی بیماری ہے، وہ خود کہتی ہے، ہم نہیں کہتے۔ اور اس کی منہ بولی بہن، جس کو اس نے ہائر کیا ہے، وہ سب دنیا کو اپنا منہ دکھاتی ہے اور اپنے خاوند کا منہ اس پر سٹیکر لگاتی ہے، بقول اس کے کہ وہ اس کا خاوند ہے۔ اور وہ مرد کیا ہے جو اپنے منہ پر سٹیکر لگواتا ہے، اپنا منہ چھپاتا ہے، اور بیوی ساری دنیا کو اپنا منہ دکھاتی ہے، وہ اس لیے کہ پردے کے پیچھے ہر سیکنڈ یہ عورت، مرد بدلنے والی عورت کے نام پر ایک سیاہ ڈبہ جو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، جیسے یہ اپنی ایک ویڈیو میں کہتی ہے کہ میں جو مرضی کروں چاہے چوراہے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ ہمارا مذہب دین اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، لیکن یہ بیچاری مجبور ہے، کیا کرے، اس کی تربیت ہی ایسے ہوئی ہے۔ اور ادھر علی ویر منافق کوڈو، وہ غرور اور تکبر میں کیسے سینہ ٹھوک کر کہتا ہے یہ میری بہن ہے، جس کو لوگ بازاری عورت، گشتی، موٹی ہتھنی، اس کی رکھیل اور نہ جانے کیا کیا ناموں سے موسوم کرتے ہیں، اور اس کی کوٹھی اور کوٹھی کے اوپر کوٹھا، جس پر آنے والے وقت میں یہ سب ناچنے والے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ مکافات عمل اور اس مظلوم ماں بیٹی کا صبر۔ اس کو کہتے ہیں قدرت کا منصفانہ قانون۔ اور میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ جو بھی رب کائنات سے ٹکرائے گا وہ اپنے آپ کو خود بخود روندتا چلا جائے گا۔
ساری دنیا نے دیکھا ورلڈ وائڈ تمہاری ECG جو تمہاری بیوی منافقہ فریبن چینل چورنی دکھا رہی تھی. اس پر ڈیٹ کیا تھی؟ 24 اکتوبر 2007. اس لیے تم دھوکے باز اور فریبی چاہے کتنے بھی ڈرامے کر لو کامیابی نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ پھر قدرت کا زوردار تماچا تم لوگوں کے منہوں پر. تم لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے. تم لوگوں کی نیتیں صاف نہیں، جس کی وجہ سے ہر جگہ پر رسوائی تم لوگوں کا مقدر ہے، کیونکہ تم لوگ قدرت سے مذاق کر رہے ہو اور ایسے ڈرامے کرتے ہو کہ اداکاری میں فیل ہو جاتے ہو. تم بار بار وہی بات کرتے ہو، شیر آ گیا، لیکن ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں. جیسا کہ ابھی تم نے بولا کہ تم بہت بیمار ہو، سب نے دعائیں کی، لیکن تم لوگوں کی حرکات عجیب و غریب، ڈرامہ بازی، جھوٹ پہ جھوٹ. اور جس دن شیر آ گیا تو پھر کیا ہوگا وہ تم بخوبی جانتے ہو. اسی لیے کہتے ہیں 100 دن چور دا تو 1 دن ساتھ دا. بھاگو کہاں تک بھاگتے ہو اور کتنی اونچی اڑان اڑ سکتے ہو اڑو، آخر کار تمہیں زمین کی طرف لوٹ کر آنا ہے. ہم نے تو جیسا تم نے کہا ہم مان گئے کہ واقعی ہی تم بیمار ہو. انسان بنی آدم کسی وقت بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لیکن اداکاری میں ناکامی یہ کیوں ہوتی ہے؟ اور اسی وجہ سے تمہارا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، کیونکہ تم لوگوں کے قول اور فعل میں بہت فرق ہے، ظاہر اور باطن بالکل مختلف. کیونکہ تم ناشکرے ہو اور اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جہاں تک یہ سن رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں صلح ہو گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ایسا تو آپ کو بڑی دیر پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہ اب بھی ڈرامہ ہے. آپ اپنے ابو کو لے جاتے ہو تو والدہ محترمہ کہاں ہیں اور بہن سنورا؟ اور پھر سب اگر اس طرح کی بات ہے تو ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ یہاں پر تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپس میں صلح ہوئی ہے. آپ ایک نہیں 2 ویڈیو بناؤ، اپنے چینل پر بھی اور دوسرے چینل پر بھی اپلوڈ کرو، جو کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مل بیٹھ کر ہر معاملہ حل کرو محبت اور پیار سے. اس لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر علی ویر منافق پڑوے سے کہتی ہوں کہ ٹڈے رشتوں کا استعمال کرنا چھوڑ دو. اور جہاں تک اسلم ویر اور منور ویر کی بات ہے، انہوں نے آج تک اپنا کوئی رول ادا نہیں کیا. اس وقت منور ویر تو خاموش ہے، لیکن اسلم ویر لائلگ منافق پڑوا. ناظرین، بیک ڈور میں یہ علی ویر منافق کے ساتھ ہے شانہ بشانہ، اور ادھر اپنی ہی بھائی دلاور کو 2 ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے کہ اس کے 32 دانت منہ سے باہر ہوتے ہیں. علی ویر منافق اور اسلم لائلگ منافق دونوں میں دوگلا پن عروج کی حد تک ہے اور لالچ ایک دوسرے سے بڑھ کر. اسلم لائلگ تو اس وقت خوش ہے کہ دلاور بھائی نے اپنی زرعی زمین علی ویر منافق سے واپس لے لی، اور اس وقت اسلم لائلگ کی 5 انگلیاں گھی میں، اور جس کو کہتے ہیں کہ سیڑ کڑائی وچ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے. اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. شکریہ. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.